کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا انسان پاک رہتا ہے یا ناپاک ہو جاتا ہے؟ پلیز ہمیں مفتی صاحب اس کا جواب ضرور دیجئے، ویڈیو بنا کر دیکھیے۔ اکثر لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اور عام طور سے جب سفر میں ہوتے ہیں نا تو جو ٹوائلٹ بنے ہوتے ہیں، انگلش ٹوائلٹ ہوتے ہیں، یا عام طور سے بس وغیرہ رکتی ہے تو ہم جب وہاں واش روم میں جاتے ہیں تو وہاں کوئی ایسا انتظام نہیں ہوتا ہے جہاں پر ہم بیٹھ کر پیشاب کر سکیں، تو وہاں پہ کھڑے ہو کر ہی پیشاب کرنے کا آپشن ہوتا ہے۔ تو عام طور سے لوگ کھڑے ہو کر ہی پیشاب کر لیتے ہیں۔ تو کھڑے ہو کر اگر کوئی بندہ پیشاب کر رہا ہے تو اس سے وہ پاک رہے گا یا وہ ناپاک ہو جائے گا، یا اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے، اور یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بچنے کا حکم حدیث پاک میں دیا گیا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے آئے جہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اب وہ کون سے اوقات ہیں جس میں بندہ کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے، اور کس کنڈیشن میں وہ بندہ پاک رہے گا اور کس کنڈیشن میں وہ بندہ ناپاک ہو جائے گا؟ اگر آپ کسی ایسی زمین پر، ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں جہاں پر فرش ہے، جہاں پر پتھر بچھا ہوا ہے، اور وہ پیشاب کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر آ سکتی ہیں، تو اس کنڈیشن میں اس جگہ پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ کب ناپاک ہوں گے؟ جب وہ چھینٹیں آپ کے کپڑوں کے اوپر آ جائیں، یعنی کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی وجہ سے آپ ناپاک نہیں ہوں گے، بلکہ جو پیشاب کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر آئیں گی ان چھینٹوں کی وجہ سے آپ کے کپڑے برباد ہو جائیں گے، ان کپڑوں کا دھونا پھر آپ کے اوپر لازم ہے۔ لیکن آپ کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں جہاں پر آپ کے جو پیشاب کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں کے اوپر نہیں آئیں گی، اور وہ پیشاب دور چلا جائے گا اور آپ کے کپڑوں کے اوپر وہ چھینٹیں نہیں آئیں گی، تو اس طرح سے پیشاب کھڑے ہو کر کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن اگر بیٹھنے میں پرابلم ہو، ایسی کوئی جگہ ہے کہ جہاں آپ بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے، یعنی بیٹھ کر پیشاب کرنے میں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم بھئی یہاں بیٹھ کر پیشاب کریں گے تو جو ہمارے کپڑے ہیں، ہمارا دامن ہے، وہ یہاں پر لٹک جائے گا، یا بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے کپڑوں کے اوپر ناپاکی کے اثرات لگ سکتے ہیں، تو اس بنیاد پہ آپ کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں۔ اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ اور اگر پیشاب کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر آ گئیں تو اس سے آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اب جو انگلش ٹوائلٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر پیشاب کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں کے اوپر نہیں آتی ہیں، اور آپشن آپ کے پاس نہیں ہوتا، آپشن وہی ہے لیکن چھینٹیں بھی نہیں آ رہی ہیں، تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کے بھی مجبوری میں پیشاب کر سکتے ہیں، اس سے آپ ناپاک نہیں ہوں گے۔ اچھا، اگر کسی کے کپڑوں میں پیشاب کی چھینٹیں آ گئیں کھڑے ہو کے کرنے سے، یا بیٹھ کر بھی کوئی بندہ کر رہا تھا اور اچانک پیشاب کی چھینٹیں کپڑوں پر آ گئیں، تو اس کے اوپر کیا حکم ہوگا؟ کیا اس کو نہانا اس کے لیے ضروری ہے؟ تو اس کے اوپر نہانا فرض نہیں ہوگا۔ نہانا فرض جن وجوہات سے ہوتا ہے وہ وجوہات الگ ہیں۔ کسی بندے کو نائٹ فال ہو گیا، ہسبینڈ اور وائف آپس میں ملاقات کرنے کے بعد، یا کسی بندے کوئی سو رہا تھا اس کو غلط خواب آئی نائٹ فال ہونے کی وجہ سے، تو ان کنڈیشنز میں بندے کے اوپر غسل فرض ہوگا۔ لیکن اگر پیشاب کی چھینٹیں کپڑوں کے اوپر آ گئیں، یا کسی بچے نے پیشاب کر دیا اور وہ پیشاب کپڑوں کے اوپر آ گیا، تو اس کنڈیشن میں غسل انسان کے اوپر فرض نہیں ہوگا۔ اس کا کیا طریقہ ہوگا کہ جس جگہ پر پیشاب لگا ہوا ہے اس جگہ کو دھو لیں، یا بہتر ہے کپڑوں کو ہی چینج کر لیں۔ لیکن اگر وہ پیشاب چھن کے انسان کی باڈی میں بھی لگ گیا، ٹچ ہو گیا، جسم سے بھی چھو گیا، تو پھر اس جگہ کو دھونا بھی انسان کے اوپر لازم ہے، پھر اس جگہ کو بھی دھو لے۔ مثلا پیشاب کی چھینٹیں پیروں پر بھی آ گئیں، کپڑوں پر بھی آ گئیں، تو کپڑوں کو دھو لے یا چینج کر لے، اور پیروں کو بھی دھو لے، تو اس سے وہ انسان پاک رہے گا، اس انسان کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔